بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی اور ناظرین محترم، السلام علیکم۔ رب العزت اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اس نے بندوں پر روزے واجب کیے، لیکن اس کا لطف و کرم یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا روزے سے تمہاری صحت کو ضرر پہنچنے اور زندگی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو وہ خالق حکم دیتا ہے کہ تم بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور جب صحت یاب ہو جاؤ تو پھر اس فریضے کو بجا لا سکتے ہو۔ اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت عالی میں یہ عرض کیا کہ رب العزت نے ان عبادات سے بنی نوع انسان کو اجتماعیت کا درس دیا، اور دوسرے انسانوں کا عام طور پر اور مسلمانوں کا خاص طور پر خیال رکھنے اور ارتباط رکھنے کی اہمیت کو آشکار کیا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایسے مقدس ایام کی آمد پر مختلف گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا بٹنا بھی شریعت ہی کے نام پر ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک اہم مسئلہ رؤیت ہلال کا ہے، مون سائٹنگ کا ہے۔ اور ہم ان مسائل کو جو دین اسلام میں ہماری فلاح و بہبود اور ہمارے کمال کے لیے تعلیم کیے گئے تھے، ان مسائل کو مشکل سے مشکل بنا دیتے ہیں۔ عزیزو، اگر دین اسلام کا کوئی دوسرا نام ہو سکتا ہے تو وہ دین سہل ہے، آسان ترین دین۔ لیکن جب حالت قوم کی یہ ہو، ملی مائنڈ سیٹ ایسا ہو جیسا بنو اسرائیل کا تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو، انہوں نے اس پر کٹ حجتی شروع کر دی۔ کبھی پوچھنے لگے گائے اپنے مزاج میں کیسی ہو، کبھی پوچھا گائے کا رنگ کیسا ہو، کبھی پوچھا گائے کی عمر کیا ہو۔ نتیجتاً اس قسم کی باتوں سے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی۔ عزیزو، دین اسلام کا سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، جب تم شوال کا چاند دیکھو تو عید الفطر مناؤ۔ بہت ہی آسان راستہ ہے، ہر بندہ جس جس شہر میں ہے وہ چاند دیکھے۔ 29 کو چاند نظر نہیں آیا، ظاہر ہے چاند ثابت نہیں ہے، وہ اگلے دن بھی اسی مہینے میں شمار کرے۔ اگلے دن اگر چاند نظر نہیں بھی آیا تب بھی مہینہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ 30 دن پر قمری مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، شریعت نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ ٹیلی فون کر کے نیٹ ورکنگ کے ذریعے دوسرے شہروں سے معلوم کر کے کوشش کریں کہ کس صورت سے عید منائی جا سکتی ہے اور کس صورت سے ہم ماہ رمضان کی آمد کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس سے سوائے اس کی کہ قوم تقسیم ہوتی ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے یہ خبر ملے جس پر آپ اعتبار کرتے ہوں کہ چاند دیکھا ہے، اور آپ کے دل کو اطمینان ہو اس عادل کے بیان سے، تو پھر آپ اس کی بات مان سکتے ہیں۔ یہ اطمینان خواہ کسی فرد سے ہو، کسی سائنسدان سے ہو،
کسی ماہر فلکیات سے ہو، اور یہ بات برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیع کے درمیان میں متفق ہے۔ شعب الایمان میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اور برادران تشیع میں تمام مجتہدین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو سائنس کی بات پر اعتبار ہے تو وہ چاند کی رؤیت کو تسلیم کر سکتا ہے۔ یہاں کچھ احباب کے لیے یہ بات عزت کا مسئلہ بن جاتی ہے، سائنس، جیسا کہ پچھلے سال پاکستان کے مفتی اعظم منیب الرحمن کے لیے یہ بات بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی، گویا کہ یہ دین کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فلکیات ایک مسئلہ ہے، اور فلکیات فلک پر موجود اجرام فلکی کو دیکھنے کا علم ہے۔ چاند نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سائنس ہے۔ پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نمازوں کے اوقات آپ گھر سے باہر نکل کے سورج دیکھ کر پتہ چلاتے ہیں؟ ظہر کی نماز کا پتہ کیا آپ کسی شاخص کو کسی شاخ کو، ڈنڈے کو زمین میں گاڑ کر اس کا سایہ ناپ کر کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ گھڑی دیکھتے ہیں، آپ اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں مسلمان ممالک میں نمازوں کے اوقات دیے ہوتے ہیں، اور اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں۔ جب نمازوں کے اوقات میں آپ سائنس کے دیے ہوئے اوقات کو تسلیم کر سکتے ہیں اور آپ کی شریعت کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، تو چاند کے مسئلے پر آپ اس قدر حساس اور اس قدر شدت پسند کیوں واقع ہوئے ہیں کہ آپ گھروں میں اور خاندانوں میں اور معاشرے میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ کبھی سوچئے گا۔ اور ایک اور بات جو مسلمان معاشروں میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ہم ایک دن روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ہم ایک دن عید بھی نہیں بنا سکتے۔ شریعت کا یہ حکم ہے بھی نہیں کہ آپ ایک دن، کیا ایک وقت پہ نماز ہو رہی ہے ہر مسجد میں؟ سرکار ختم مرتبت کے زمانے میں ذرائع ابلاغ عام نہیں تھے، نہ ٹیلی فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ریڈیو تھا۔ چند مسلمان طائف میں تھے، کچھ یمن میں تھے، کچھ بصرہ میں تھے، کچھ حجاز میں تھے، کچھ دوسرے شہروں میں تھے۔ تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام حضرات ایک روز ہی عید مناتے تھے؟ جبکہ لکھا ہوا خط بھی آسانی کے ساتھ اور ساعتوں میں یا گھنٹوں میں نہیں ملتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے۔ لوگ سفر پر جاتے تھے تو کتنی دیر سے آتے تھے، لیکن کیا تھا؟ شریعت کے قانون کی پاسداری تھی۔ چاند دیکھ کر رمضان کی آمد اور چاند دیکھ کر عید الفطر کا پتہ چلاتے تھے۔ عزیزو، یہ وہ طریقہ ہے جس سے ملت کی یکجہتی قائم رہتی ہے۔ اگر کسی نے عید الفطر منائی اور کسی نے اس دن روزے کو طے کر لیا تو اس سے دونوں مسلمان ہیں، دونوں مومن ہیں، ایک دوسرے کی عبادت کو ایویلویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک اور مسئلہ ہے، اس کو بھی فرقہ واریت کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے۔ برادران اہل سنت کا برادران اہل تشیع کے بارے میں، برادران اہل تشیع کا اہل سنت کے بارے میں، اسی طرح دونوں طرف سے کہ صاحب وہ فلاں جگہ پر وہ ایک دن پہلے روزہ نکال لیتے ہیں، ایک دن پہلے وہ عید کر لیتے ہیں۔ کیوں کوئی مسلمان ایک روزے یا ایک چاند کے معاملے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ مثلا میں نے دیکھا پاکستانی معاشرے میں اہل پشاور کا مذاق بنایا جاتا ہے، جیسا وہ ایک دن پہلے عید کرتے ہیں۔ ان کے اگر اطمینان ہوتا ہے، جو بھی طریقہ کار ہے ان کا، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن وہ توحید و رسالت کے ختم نبوت کے قائل ہیں، لہٰذا کسی کو حق نہیں ہے۔ اسی طرح میں ایک جملے کا اور اضافہ کروں گا، افطار و سحر کے اوقات پر بھی ضد کو پکڑ لینا، شیعوں کا اہل سنت کے بارے میں کہنا کہ ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا
سنیوں کا شیعوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے بالکل غلط تفریق ہے۔ سب کا ایمان ہے، قرآن کا ارشاد ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو تمام کرو رات تک۔ اختلاف رات میں ہے، کوئی رات کو کس وقت مانتا ہے، لیکن دونوں کا اپنے اپنے طریقے پر روزہ درست ہے، عبادت درست ہے۔ اہل سنت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شیعوں سے یہ پوچھیں کہ وہ تراویح کیوں نہیں پڑھتے، اور شیعوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اہل سنت سے پوچھیں کہ وہ تراویح کیوں پڑھتے ہیں۔ جو جس کی فہم کے مطابق سمجھ میں آ گیا ہے، اس کے مطابق ایک ہی نیت سے، اور وہ ہے قربتاً اللہ، قرب الہی کی خواہش رکھتا ہے۔ یہی قرآن کا حکم ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 كنز الكرم مولا